السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تتضاءل بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي المتين الأمين الكريم. عزیزان اسلامیہ محترم بزرگوں اور قابل قدر نوجوان دوستوں، عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور نور شافع یوم النور، بے بس بس آقائے نارانی تاجدار سید الابرار احمد مطبار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ و سلام پیش کریں. سیدنا و سیدنا ومولانا محمد صلی علیہ صلاة والسلام علیہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا. معلوم ہوا ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے اور اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے. یعنی نماز، روزہ، حج و زکات، تلاوت تسبیح، اعمال صالحہ، ان سب کا تعلق ظاہر سے ہے اور ظاہر سے تعلق ہے وہ اسلام ہے. اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور قلب انسان کے سینے میں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، اس کی طاقت، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تو جو بندے ایمان والے ہیں، سچے ایمان والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلب میں ایمان نقش کر دیتا ہے. یعنی ایمان دل میں اتر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کی روح الامین کے ذریعے مدد فرماتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان نقش ہو چکا. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ دراصل ایمان اللہ اور اللہ کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت رکھنے کا نام ایمان ہے. یعنی اپنی جان سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے. جان کی بات لگا دے آدمی، جان کی قربان دے اللہ رسول محبت میں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول محبت وہ زیادہ ہے جان سے بھی ہماری. یقیناً ایسا شخص سچا ایمان والا کہلاتا ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب کہ میری محبت کے دل میں اس کے ماں باپ سے بڑھ کر اس کی اولاد سے بڑھ کر تمام انسانوں سے بڑھ کر میری محبت جب نہ ہوگی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہوا محبت کا نام ہی ایمان ہے. اب جس کے سینے میں میری محبت ہے وہ اتنا ہی صحیح ایمان والا ہے. اللہ اکبر. آج صرف زبان سے محبت کہنے سے محبت نہیں ہوئی ہے بلکہ سچی محبت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ رسول علیہ السلام کے احکامات پر عمل پیرا ہو اور اس میں اپنی مرضی کو دخل نہ دے، اپنی طبیعت کو دخل نہ دے، بلکہ ان کے اوپر سرگرم ہو جائے اور ان سے اس قدر چاہت محبت رکھے کہ دنیا کی ہر شے ان کی محبت پر قربان ہو جائے. اولاد کے باپ ہوں یا جان اور انسان احباب ہوں، یہ سب ان کو قربان کر دینا ہے اللہ کے رسول محبت میں. تو صحابہ کرام نے یہی کر دکھایا. اللہ اکبر. جب سرکار نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ کی طرف، اس وقت صحابہ جو مکے میں رہ گئے تھے وہ بے چین و بیقرار ہو گئے، کیونکہ سرکار کو دیکھنا ان کی روحانی ذاتی جب آقا مولا کا چہرہ دیکھتے تھے صحابہ کو سکون نہیں ملتا تھا، صحابہ کو چین نہیں ملتا تھا. اللہ جیسے دنیا کا چاہنے والا، دنیا کا عاشق اپنے معشوق کا جب دیدار نہیں کرتا کیسے رہتا ہے، جب معشوق کا دیدار ہو جاتا ہے تو قرار مل جاتا ہے کہ دنیا کی جھوٹی محبت جب یہ ہے تو سچی محبت ہمارے گھر کا اللہ آنے والی ہے، دنیا نہیں آنے والی ہے، خبر نہیں آنے والی ہے، صحابہ کرام نے دنیا سے محبت نہیں کی بلکہ دنیا کے بنانے والے سے محبت کی، اور دنیا جس قصے میں پیدا کی ہے اس سے محبت کی. تو جب سرکار ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ چلے گئے تو صحابہ کا جینا بھر ہو گئے. رات دن سرکار کو یاد کر کے ہمیشہ بے چین بیقرار رہتے، اپنے آقا کا ذکر کرتے. یہاں تک کہ صحابہ سے جب یہ ممکن نہ رہا کہ حضور کے بغیر ہم زندگی گزاریں، یہ ممکن نہ رہا، صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کچھ ہو ہم مکہ چھوڑ مدینہ ہی جائیں گے. آقا کا دیدار سے نصیب ہوتا رہے گا، آقا کی قربت نصیب ہو جائے گی، آقا کے دامن کرم میں جگہ جائے گی. تو صحابہ کرام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگے، اپنا ضروری سامان سمیٹ لیا، اپنے بال بچوں کو ساتھ لیا. جب جانے لگے تو راستے میں مکے کے کافروں نے راستہ روک دیا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مدینہ جا رہے ہیں، ہمارے آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو کہا یہ بھی کہاں کی ہے تمہاری؟ تو کہاں مکے کے رہنے والی ہے. شادی کہاں ہوئی؟ تو کہاں مکے میں شادی ہوئی. یہ بچے کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے. جانا ہو اکیلے چلے جاؤ، لیکن اب بیوی بچوں کو ساتھ نہیں جا سکتے، کیونکہ بیوی تمہاری مکے کے رہنے والی باشندہ ہے اور یہ تمہارے بچے ہی پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا بچوں کو نہیں لے جا سکتے. تو صحابہ کرام نے کوئی عذر نہیں لیکن کافروں نے راستہ دیا، کہا بچوں کو چھوڑو تو سرکار گیا. ایسا نہیں کہا نے، یہ سچی محبت نہیں ہے. ایسا کہنا خدا کی قسم میں جا رہا تھا، میں کہنے رہا تھا، میں رک گیا. یہ محبت ہے، محبت اس کا نام نہیں ہے. یہ محبوب محبت میں قربان ہو جانا محبت ہے. ٹھیک ہے ہماری بیوی بچوں کو جانے دیتے ہو تو ہم بنا بیوی اور بچوں سے زندگی گزارے بچوں کو. یہ محبت ہے. جائیداد چھوڑ دی،
دوستانہ چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیا، چھوڑ دیا. کہاں گئے؟ مدینے پاک گئے. وہ مدینہ جہاں رات اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ مدینہ جہاں انوار و تجلیات مرکز بن چکا ہے. سرکار کے قدموں کی برکت سے وہ زمین مبارک ہوئی ہے، برکت والی رحمت والی زمین ہے. چنانچہ وہ زمین تاثیر اعلیٰ ہے سبحان اللہ کہ جب میرے ساتھ کبابا غزوے سے واپس ہو رہے تھے، ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے، 80,000 کا صحابہ کا ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور تھے، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، پیدل تھے، سب خرامہ چل مدینے میں آ رہے تھے. جب مدینے کی سرحد داخل ہو گئے، صحابہ کرام اللہ کے ساتھ ایک صحابی جو حضور کے پیچھے چل رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مدینے کی زمین آتے ہی کر غبار زیادہ اڑنے لگا ہے تو انہوں نے کپڑے سے اپنے منہ اور ناک کو ڈھانپ لیا. کہیں غبار اندر جائے میں مار نہ جاؤں، کہیں جراثیم نہ جائیں، کہیں طبیعت نہ بگڑ جائے. اللہ کے رسول نے انہیں کو دیکھا کہ اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ لیا ہے، ناک بدل لیا ہے، منہ بدل لیا ہے. کیسے فرمایا کیوں نے اپنے انداز کو ڈھک لیا ہے؟ یا رسول اللہ مدینے کا دروازہ ہے، یہ گھر لگ رہی ہے کہیں آ رہا میری آنکھ میں ہل چلی جائے تو میں کہیں نہ پڑ جاؤں. یہ میں نے کپڑے سے ڈھانپ لیا ہے. تو آپ نے فرمایا ہٹا منہ سے کہا یہ مدینے کا جانا ہے، مدینے کا سپاہی ہے.